الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وقلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. حضرات گرامی قدر، سامعین عزیز وقار، اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے، کرم سے، رحمت سے ہمیں جمعہ المبارک کی یہ بابرکت ساعت نصیب ہو رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے ہم نے جمعہ المبارک کی خطبات میں سورۃ الکہف کی تفسیر شروع کی ہوئی ہے، جس پر آج ہم آیت نمبر 18 سے گفتگو آگے شروع کریں گے۔ پچھلی گفتگو میں آیت نمبر 17 تک ہم نے یہ مضمون مکمل کر دیا کہ اصحاب کہف غار میں منتقل ہوگی۔ اللہ رب العزت نے ان کی خاطر جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، مقرر محبوب بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خاطر نظامی کائنات کو بدل دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نظام شمسی کو ان کی خاطر بدل دیا، اور جتنا عرصہ وہ 200 سال 300 سال جتنا عرصہ وہ اس غار میں رہے، چونکہ ان کے غار کا دہانہ شمال کی جانب تھا، لہذا جب بھی سورج طلوع ہوتا وہ طلوع ہوتے ہوئے اپنے راستے سے دائیں طرف ہٹ جاتا اور غروب ہوتے ہوئے بائیں طرف ہٹ جاتا، کہ اس سورج کی روشنی ان کے غار میں پڑتی رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کی حفاظت کا انتظام کیا تھا۔ تو اس سورج کے نظام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی خاطر بدل دیا۔ اب اگلی آیات میں مزید ان کی کرامات، ان کا مقام اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے۔ آیت نمبر 18 سے آج شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور اے دیکھنے والے، تم اگر ان کو دیکھو تو تم انہیں بیدار خیال کرو گے، یعنی وہ ایسے بالکل آنکھیں بند کیے ہوئے ایسے نہیں سو رہے، بلکہ جاگو میٹی حالت میں ہے۔ جس طرح کسی بندے کو ہم کہیں، ہم دیکھیں کہ اس کی آنکھیں کچھ کھلی ہو کچھ بند ہو تو ہم سمجھتے ہیں یہ ابھی مکمل نیند میں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم انہیں دیکھتے اور یہ خیال کرتے کہ وہ جاگ رہی ہیں، انہیں بیدار خیال کرتے، وَهُمْ رُقُودٌ، حالانکہ وہ سوئے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی نیند طاری کر دی کہ نیند میں ہو کر بھی دیکھنے والوں کو بیدار لگے، ایسی نیند ان پر طاری کر دی۔ اور آگے فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کی کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، دائیں طرف بھی اور بائیں طرف۔ پچھلی آیت میں فرمایا آیت نمبر 17 میں کہ سورج کے نظام کو طلوع و غروب ہوتے ہوئے ان کے راستے کو بدل دیا، سورج کے راستے کو، کہ وہ دائیں طرف کترا جاتا ہے بائیں طرف ہٹ جاتا ہے، دائیں طرف ہٹ جاتا ہے بائیں طرف کترا جاتا ہے۔ اور اس آیت مبارکہ میں ان کا مزید مقام اور اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کو دکھایا، ان کی کرامت کو دکھایا کہ ہم ان کی کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، دائیں طرف بھی بائیں طرف۔ اس پر ائمہ تفسیر نے لکھا کہ سال میں ان کی مختلف تفاسیر ہیں۔ ایک تفسیر میں کہ سال میں ان کی دو کروٹیں بدل دی جاتی، 2 مرتبہ کروٹیں بدلی جاتی تھی۔
6 ماہ بعد، 6 ماہ بعد دائیں طرف، 6 ماہ بعد بائیں طرف. اور بعض روایات میں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ان کی کروٹیں بدلتا، اور بعض روایات میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ذمہ داری لگا دی تھی کہ ان کی کروٹیں بدلتے رہے. تو بہرحال جو بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم ان کی دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی کروٹیں بدلتے رہتے تاکہ ان کا جسم کوئی جسم کا حصہ سن نہ ہو جائے یا زمین کی وجہ سے کوئی نقصان نہ پہنچے. یعنی اللہ رب العزت نے کیسے کیسے ان کی حفاظت کے انتظامات کیے، ان کے جسم کی حفاظت کے لیے. اور پھر فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيلِ، اور ان کا کتا وہ اپنے بازو پھیلائے غار کی چوکٹ پر بیٹھا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کے کتے کا بھی ذکر قرآن میں کر دیا. ائمہ تفسیر نے اپنی تفاسیر میں لکھا ہے، امام قرطبی نے، امام رازی نے، امام نصفی نے، دیگر ائمہ نے، کثیر ائمہ نے اپنی کتب میں درج کیا ہے کہ جس وقت اصحاب کہف غار کی طرف چل پڑے تو راستے میں ایک کتا بھی مل گیا. وہ کتا ان کے ساتھ چلنے لگا. یہ انہیں ڈانٹے جھڑکے کہ ہمارا ساتھ چھوڑو، ہمارے پیچھے نہ چلو. اسے ڈانٹے جھڑکے، لیکن وہ کتا ان کے پیچھے چلتا رہا. وہ کتا باز نہ آیا. جب باز نہ آیا اور یہ ڈانٹے ڈپٹتے رہے تو اس کتے نے آسمان کی طرف دیکھا، گویا نگاہ کر رہا ہوں یا اللہ مجھے زبان عطا کرا، مجھے زبان عطا کر کہ میں ان سے گفتگو کر سکوں. تفسیر قرطبی میں ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے اسے زبان عطا کی گئی تو وہ اپنی زبان سے بولا، کہنے لگا اے نوجوانوں مجھے نہ مارو، مجھے نہ جھڑکو، کیونکہ انی احب الاولیاء والصالحین، میں اللہ کے ولیوں سے اور صالح بندوں سے دو محبت کرتا ہوں. میں اللہ کے ولیوں سے اور صالح بندوں سے محبت کرتا ہوں، صالحین سے، اولیاء اللہ سے محبت کرتا ہوں. مجھے نہ ڈانٹو جھڑکو، میں تمہارے ساتھ رہوں گا اور جہاں تم رہو گے وہاں جا کر میں تمہاری حفاظت پر مامور رہوں گا، تمہاری حفاظت کروں گا. اس پر امام قرطبی نے لکھا کہ اولیاء و صالحین کی محبت اس قدر بلند و بالا ہے کہ جس کتے نے اصحاب کہف سے، اللہ کے ولیوں سے، اللہ کے دوستوں سے، اللہ کے مقرب بندوں سے محبت کی، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی ان کے ساتھ قرآن میں کر دیا. جب اس کا یہ حال ہے تو دنیا میں جو اولیاء و صالحین سے کوئی مومن، کوئی صالح، کوئی مسلمان، کوئی بندہ اللہ کے مقرب اور محبوب بندوں سے، اولیاء و صالحین سے محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی اس محبت کو بھی ذائقہ نہیں جانے دے گا اور اس کا بھی اسے اجر ملے گا، اس کا بھی اسے اجر ملے گا. صحابہ کرام نے ایک مرتبہ پوچھا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ حضور علیہ السلام نے ان کا سوال سنا، خاموش ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے پوچھا، اے شخص سوال کرنے والے، بعض روایات میں حضور نماز پڑھانے لگ گئے، بعد میں نماز پڑھانے کے بعد پوچھا، اس سے پوچھا جو سوال جس نے کیا تھا وہ عربی کہاں ہے؟ وہ شخص حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، ما عادت لہا، تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ جو قیامت کا سوال کر رہا ہے تو نے اس کی تیاری کیا کی ہے؟ وہ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ ما عادت لہا کبیرہ صیام ولا صلاۃ ولکنی احب اللہ ورسولہ. یا رسول اللہ نہ میرے نامہ اعمال میں لمبی نمازیں ہیں، نہ لمبے روزے ہیں، نہ صدقہ زکات ہے. میرے نامہ اعمال میں کوئی ایسی لمبی چوڑی عبادات نہیں ہے، لیکن ایک عمل ہے جس پر مجھے فخر ہے،
وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ مجھے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ تو اس حدیث مبارک سے پتہ چلا جو بعض لوگوں کا یہ نظریہ، یہ تصور ہے کہ نماز روزے پڑھ لینا یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے تقاضے ہیں، مگر نینو ان اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کا تعلق دل کے ساتھ ہے، کہ کسی شخص کے دل میں اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ کتنی محبت ہے، کتنی عقیدت ہے، کتنا واجبانہ عشق ہے، ادب ہے، تعظیم ہے، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر اس کے جواب پر جو انہوں نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ میرے نامہ اعمال میں زیادہ لمبی زیادہ نمازیں نہیں ہیں، لیکن میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، تو حضور فرماتے کہ تم اپنی نمازیں روزے سے ادا کرو، یہی میرے ساتھ محبت ہے۔ آپ یہ فرماتے نا، اگر محبت نماز روزے رکھنا ہوتا، نمازیں پڑھنا ہوتا، روزے رکھنا ہوتا، تو حضور یوں جواب دے دیتے کہ مجھ سے اور اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے تم نمازیں زیادہ پڑھو، سجدے کرو، عبادات کرو، روزے رکھو، یہی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ لیکن حضور نے نہیں فرمایا۔ جب انہوں نے یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ نہ میرے نام اعمال میں زیادہ نمازیں ہیں، نہ زیادہ روزے ہیں، اور بعض روایات میں صدقہ خیرات زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے، وہ کثرت سے نہیں ہے، لیکن مجھے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ حضور نے فرمایا المرء مع احبہ وانت مع من احببت، فرمایا انسان جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا، اور تجھے جس سے محبت ہے تو بھی ان کے ساتھ ہی ہوگا، تیرا حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا، تجھے جس سے محبت ہے۔ اس پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جملہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب صحابہ نے حضور کا یہ فرمان سنا تو صحابہ اکرام اتنے خوش ہوئے کہ باقی کسی عمل سے اتنے خوش نہیں ہوئے تھے جتنا حضور کا یہ فرمان سن کر خوش ہوئے تھے، کیونکہ سارے صحابہ نمازی، روزے دار، حاجی، زکوٰۃ ادا کرنے والے، عمرہ کرنے والے، مجاہد بعد میں تھے، حضور سے محبت کرنے والے پہلے تھے، حضور سے محبت کرنے والے پہلے تھے، اس لیے وہ بے حد خوش ہوئے، مسرور ہوئے کہ ہمیں حضور سے محبت ہے، قیامت کے دن اور جنت میں بھی ہمیں حضور کی قربت ملے گی، اللہ کی قربت ملے گی، ہم ان کی قربتوں میں ہوں گے۔ تو اس پر بڑے مسرور ہوئے۔ تو اس بار میں اللہ پاک نے یہی کہ جو کتے نے اصحاب کہف سے محبت کی، اللہ تعالیٰ نے اس کتے کا ذکر بھی ان کے ساتھ کیا، اس کتے کا ذکر بھی ان کے ساتھ کیا، حالانکہ کتا نجس ہے۔ ہم کتے کی بات کریں اپنی عام زبان میں تو دوست کہتے ہیں یار چھوڑو، کیا تم کتا لگائے ہوا ہے، چھوڑ دو، مگر اللہ پاک کو اس جانور کا بھی ذکر قرآن میں کر دیا جس کو اصحاب کہف سے محبت ہو گئی، جس کو اصحاب کہف سے محبت ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نشست ذکر کی کہ وہ کتا جہاں اصحاب کہف کا ذکر کیا وہ غار میں سوئے ہوئے، اس کے ساتھ کتے کے بارے میں فرمایا کہ کتا اپنے بازو پھیلائے غار کی چوکھٹ پر بیٹھا تھا، غار کی چوکھٹ پر بیٹھا تھا، اور فرمایا جب اطلعت علیہم، اے سننے والے اگر تم ان اصحاب کہف کو دیکھتا، اب ان کی مزید کرامات کا بیان آ رہا ہے، فرمایا جب اطلعت علیہم، اگر تم ان اصحاب کہف کو جان لیتے، تاک لیتے، دیکھ لیتے، لولیت منہم فرارا، تو ان کا اتنا روب تھا، جسمانی روب، ظاہری روب، ان کا اتنا روب اللہ پاک نے اس غار کا، ان کے جسم کا، ان کی حالت کیفیت کا اتنا روبدار بنا دیا تھا، فرمایا لولیت منہم فرارا، تو تم پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے، پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے۔ یا اللہ اولیاء و صالحین کا ظاہری روب بھی ہوتا ہے کہ فرمایا تم پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے، وَلَا مُنِيتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور تمہارا جسم اور
بڑھ جاتا، تم پر روب کی کیفیت طاری ہو جاتی، وَلَا مُلِيْتَ عَنْهُمْ رُعْبًا، تم پر روب کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ جو اہل اللہ صالحین ہوتے ہیں اللہ پاک کی طرف سے ان کی ایسی ظاہری وجہ بنا دی جاتی ہے کہ دیکھنے والے پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے، دیکھنے والے پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے اور روب طاری ہو جاتا ہے۔ جس طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، فرمایا جہاں مجھے دیگر خصائص عطا ہوئے ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ میری روب کے ذریعے مدد کی گئی ہے، روب کے ذریعے مدد کی گئی ہے۔ دشمن مجھ سے ایک ماہ کی مسافت پر ہو اور میں جہاں ایک ماہ کی مسافت سے اس پر دور بیٹھا ہوں تو ایک ماہ کی مسافت پر دشمن پر میرا روب طاری ہو جاتا ہے، دشمن پر میرا روب طاری ہو جاتا ہے۔ یہی اللہ پاک نے اہل اللہ کے بارے میں بتایا۔ یہ اولیاء و صالحین تھے اصحاب کہف، تو فرمایا کہ اگر تم انہیں دیکھو تو تم ان کے ہونٹ سے بھاگ جاؤ پیٹ پھیر کر اور تمہارے جسم پر روب کی کیفیت طاری ہو جائے، ایسا ان کا روب ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور اسی طرح ہم نے انہیں نیند سے بیدار کر کے اٹھا دیا، نیند سے بیدار کر کے اٹھا دیا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھے، سوال کریں۔ اب یہاں تک اس آیت مبارکہ تک 19 آیت تک اور 16 نمبر آیت سے لے کر اصحاب کہف کی 10 کرامات کو اللہ پاک نے ذکر کیا۔ کتنی کرامات کو؟ 10 کو۔ لوگ قرآن مجید کا مطالعہ نہیں کرتے۔ اہل اللہ، اولیاء و صالحین، مقربین، اللہ کے برگزیدہ بندوں کہ جب کرامات سنتے ہیں، ان کے ہر کی عادت واقعات سنتے ہیں، پڑھتے ہیں تو ان پر اعتراضات کرتے ہیں۔ انہیں پتہ نہیں کہ یہ کرامات تو اس کی اصل تو خود قرآن ہے، اس کی اصل تو خود قرآن ہے کہ قرآن میں اللہ پاک نے اصحاب کہف کے کرامات کا ذکر کیا ہے۔ جب اصحاب کہف وہ اہل اللہ کے اولیاء و صالحین تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہونے کی حیثیت سے۔ کس کے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقتدی ماننے والے۔ اور آج کے دور میں اور حضور کی بعثت کے بعد حضور کو ماننے والے وہ عیسوی اولیاء اللہ اور عیسوی اہل اللہ کی کرامات تھی۔ اللہ رب العزت کی قسم، محمدی اولیاء اللہ اور محمدی صالحین کی کرامات اولیاء و صالحین عیسوی اولیاء اللہ سے بھی زیادہ ہوتی ہیں اور بڑھ کر ہوتی ہیں، کیونکہ باقی جتنے بھی انبیاء کرام ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیض ملا ہے صفات کا۔ کون سا فیض ملا ہے؟ صفاتی فیض۔ اور حضور کو جہاں اللہ کی صفات کا، اللہ کے افعال کا فیض ملا ہے، وہاں حضور کو اللہ کی ذات مبارکہ کا بھی فیض ملا ہے، اللہ کی ذات مبارکہ کا بھی فیض ملا ہے، ذات اقدس جل جلالہ کا بھی فیض ملا ہے۔ تو عیسوی اولیاء اللہ اور باقی اولیاء اللہ سے اولیاء محمدی بلند و بالا درجے پر ہیں، بلند و بالا درجے پر ہیں۔ اور 10 کرامات کون سی تھی جو آیت نمبر 16 سے شروع ہوتی ہیں؟ یَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَحْمَتِهِ، یہ پہلی کرامت کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، وہ دعائیں مستجاب ہو جاتی ہے۔ اور دوسری کہ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، کہ ان کے لیے راہیں آسان کر دی گئی، راہیں کشادہ کر دی گئی۔ اور تیسری وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، سورج جس وقت طلوع ہوتا وہ دائیں جانب ہٹ جاتا۔ اور چوتھی کرامت سورج غروب ہوتے ہوئے بائیں جانب ٹکرا جاتا۔ پانچویں کرامت وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، وہ سونے کی حالت میں بیدار دکھائی دیتے۔ چھٹی کرامت وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اللہ تعالیٰ خود ان کو دائیں بائیں کروٹیں بدلتا رہتا۔ ساتویں کرامت وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اللہ نے ان کے کتے کا بھی ذکر کیا کہ کتا ان کی چوک
تبدیلی آئی، نہ ان کے بالوں میں تبدیلی آئی، نہ ان کے ناخنوں میں تبدیلی آئی، نہ ان کے ہاتھوں میں بازوؤں میں کسی شے میں تبدیلی نہیں آئی، نہ انہوں نے کچھ کھایا نہ پیا نہ کچھ عمل کیا، مگر اللہ پاک نے ان کے ظاہری جسم میں بھی کوئی تبدیلی، کوئی ان کے جسم میں بدبو، کسی قسم کا تغیر ظاہر نہیں کیا، اور جیسے وہ سوئے تھے کئی صدیوں بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ 10 کرامات اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کی واقعات میں ذکر کی ہیں تاکہ ہر کسی پڑھنے والے کو پتہ چل جائے کہ لوگوں جو اللہ کے بندے ہو جاتے ہیں، مقرب ہو جاتے ہیں، صالح ہو جاتے ہیں، ان کے اعمال کو اپنے اعمال پر قیاس نہ کرنا، سبحان اللہ، ان کے جسموں کو اپنے جسموں پر قیاس نہ کرنا، نہ ان کے اعمال کو نہ ان کے جسموں کو اپنے جسموں پر قیاس نہ کرنا، کیونکہ اللہ کی طرف سے انہیں ایسے احوال ظاہری باطنی عطا ہو جاتے ہیں کہ جو عام انسانوں سے بڑھ کر ہوتے ہیں، عام انسانوں سے بڑھ کر ہوتے ہیں۔ تو اس میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ جس طرح اصحاب کہف غار میں ہوتے ہوئے ان کا جسم کئی صدیوں محفوظ رہا، اسی طرح اہل اللہ، اولیاء و صالحین، انبیاء کرام، ان کے جسم بھی اپنی قبور میں صحیح سلامت ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کے جسم بھی اپنی قبور میں صحیح سلامت ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بیان کر دیا کہ دیکھو اصحاب کہف کو جو ہمارے بندے ہوگے، ہمارے صالحین ہوگے، اور فرمایا کہ ہم نے انہیں اٹھا دیا تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں اپنے بارے میں، اور لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ اللہ رب العزت کا کیا عزت، کیا قدرت ہے۔ اور پھر فرمایا قال قائل منہم، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کم لبثتم، تم یہاں کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ اس سے بھی پتہ چلتا ہے ان کے جسم پر کوئی تغیر تبدیلی نہیں آئی تھی، کوئی تغیر تبدیلی نہیں آئی تھی۔ جو لوگ کہتے ہیں، جن روایات میں آتا ہے کہ ان کے ناخن بڑھ گئے تھے، ان کے بال بڑے بڑے ہو گئے تھے، اور یہ ان کے جسم کپڑوں میں اس طرح کوئی تبدیلی آ گئی تھی، تو اگر یہ تبدیلی ان کے جسموں پر آئی ہوتی کیا انہیں پوچھنے کی ضرورت تھی؟ آگے جواب بھی ایک آ رہا ہے ان کا، جب انہوں نے پوچھا کہ تم یہاں کتنی دیر ٹھہرے ہو، قال وہ کہنے لگے لبثنا یوما، ہم تو یہاں ایک دن ٹھہرے ہیں، اور بعد یوم، یہ دن کا کچھ حصہ۔ آپ بتائیں کوئی ایک بندہ، بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ دن کے اول حصے میں غار میں داخل ہوئے تھے اور دن کے آخری حصے میں وہ بیدار ہوئے تھے، یعنی اتنا ہی ٹائم لگا تھا۔ عام میں سے کوئی صبح 10 بجے سو جائے، 9-10 بجے اپنے بیڈ پر سو جائے، اور آج کے دنوں کے لحاظ سے اسے کوئی 5 بجے جاگ آئے، کیا اس کے ناخن بڑھیں گے؟ نہیں۔ اس کے کپڑے یہ بال بڑھ جائیں گے؟ نہیں بڑھیں گے۔ قرآن نے ذکر کیا تو ان کے جسم پر کوئی تغیر واقع نہیں ہوا تھا، تو وہ کہنے لگے ہم دن کا ایک دن ٹھہرے ہیں، یعنی صبح ظاہر ہوتے شام میں ہو گئی ہے تو ایک دن ہمیں ہو گیا، دن کا کچھ حصہ گزرے اور تو زیادہ نہیں۔ قالوا، انہوں نے کہا اچھا، لیکن جب دیکھا یہ تو کچھ اور ہی معاملہ لگتا ہے۔ قالوا، انہوں میں سے بعض نے کہا ربکم عالم بما لبثتم، تمہارا رب بہتر جانتا ہے تم کتنا عرصہ ٹھہرے ہو، تمہارا رب بھی بہتر جانتا ہے کہ تم نے یہاں کتنی مدت قیام کیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا رب بہتر جانتا ہے۔ فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ، تم اس طرح کرو اپنے میں سے ایک کو یہ چاندی کا سکہ دے کر إِلَى الْمَدِينَةِ شہر کی طرف بھیجو۔ وہ اس زمانے میں جو 200-300 سال پہلے جو چاندی کے سکے تھے ان کے پاس، وہ نکالے، اس میں اس بادشاہ کی تصویر بھی تھی، کندہ تھی اس پر، جس طرح ہمارے نوٹوں پر قائد اعظم کی تصویر ہے، تو ان کے بادشاہ کی تصویر تھی، تو انہوں نے کہا یہ سکے لے جو اور جاؤ شہر میں۔ فَلْيَنظُرْ، پہلے بھوک نہیں لگی تھی، اتنی صدیاں سوئے رہے بھوک نہیں لگی، اللہ پاک کی طرف سے ایسی حیثیت عطا ہو گئی، بھوک نہ لگی، اور جب بیدار ہوئے تو پیٹ کا تقاضا اوپر آیا، شہر میں بھیجو کسی کو، فَلْيَنظُرْ، وہ دیکھیں، أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، کوئی اچھا سا کھانا حلال پاکیزہ طیب وہ تمہارے
کھانا اہل اللہ اسی طرح کرتے ہیں، اور یہی تعلیم ہے شروع سے۔ تو انہوں نے کہا جو سب سے اچھا پکیزہ کھانا ہے، کیونکہ وہاں غیر مسلم بھی تھے، مشرک بھی تھے، تو اچھی طرح ڈھونڈ ڈال کر اچھا کھانا لائے۔ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، تو اس میں سے اچھا پکیزہ کھانا تمہارے لیے لے کر آئے، اور دیکھو وَلْيَتَلَطَّفْ، نرمی سے پیار سے کام دینا، کہیں کسی سے تمہاری جھڑپ نہ ہو جائے اور وہ تمہیں پکڑ کر اپنی جیب میں ڈال دے کہ یہ تو باغی ہیں۔ نرمی سے محبت سے کام دینا۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور خبردار کسی ایک کو بھی اپنے بارے میں خبر نہ ہونے دینا، کافروں کو، مشرکوں کو، غیر مسلموں کو، کسی ایک کو بھی اپنے بارے میں خبر نہ ہونے دینا کہ وہ تمہارے دشمن نہ ہو جائے، تمہیں قتل نہ کر دے۔ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اگر وہ تمہارے حالات سے باخبر ہو گئے کہ تم کامل مومن ہو اور تم ان کے عقیدہ باطلہ کے خلاف ہو اور ڈر جانے والے ہو، کامل مومن ہو، اگر وہ اس سے آگاہ ہو گئے، تمہارے حالات سے آگاہ ہو گئے، یرجموکم، تو وہ تمہیں سنسار کر دیں گے۔ تو اس کا پتہ چلا اہل حق کے خلاف ہر دور میں بغاوت ہوتی رہی ہے، اہل حق پر ہر دور میں ظلم ہوتا رہا، اہل حق پر۔ انہوں نے کہا اگر وہ تمہارے حالات سے باخبر ہو گئے، یرجموکم، وہ تمہیں سنسار کر دیں گے، اور یعیدوکم فی ملتہم، یا تمہیں اپنے باطل مذہب میں دوبارہ لوٹا دیں گے۔ اور اگر تم نے ایسا کر دیا، تم ان کے باطل مذہب کی طرف پھر گئے، اللہ کی وحدانیت، اللہ کے رسول کی رسالت کو چھوڑ دیا، تو کیا ہوگا؟ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، پھر تم کبھی فلاح والے نہیں ہو سکو گے، پھر تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ اس کے بعد انہوں نے کیا جواب دیا، آگے کیا بیان ہے وہ انشاءاللہ اگلے جمعہ بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کا کما کو فہم عطا فرمائے، اور ہمیں اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔